اس کے بعد آگے جی اسٹیٹمنٹ ہے وقار کا، جو کہ وقار احمد جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وقار احمد نے کہا جی میں ایک سنی مسلمان ہوں، میری 2 بیویاں، میری پہلی بیوی شمائلہ صدیقی پاکستان شہری ہیں، اور دوسری کینیا کی شہری ہیں، اور کینیا کی بیوی کے ساتھ میں رہتا ہوں، جس سے میرا کوئی بچہ نہیں ہے، لیکن پاکستانی بیوی سے میرے 2 بچے ہیں، اسد احمد اور اشر احمد۔ میرے 2 بھائی ہیں جن کے نام خرم اور آصف ہیں، اور آصف احمد کینیڈا میں رہتے ہیں۔ میری والدہ شاہین افضل اور والد فضل احمد پاکستان کا اکثر دورہ کیا کرتے تھے، لیکن آخری بار پاکستان 5 سال پہلے کا دورہ کیا، اور میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گیا، پھر 1998 میں پاکستان واپس آیا، ماسٹرز کیا، پھر میں 2000 میں کینیا واپس آیا۔ کینیا میں میں نے 1999 میں اپنا کام شروع کیا، 1995 میں شروع کیا تھا، اور پھر ملاقات اور قسم کے تعلقات کے بارے میں پوچھا اشرف شریف کے ساتھ۔ انکاری افسر نے نام پوچھا جی آپ کے اشرف شریف کے ساتھ تعلقات، تو وقار احمد نے بتایا کہ میری پہلی بار اشرف شریف سے اعظم صدیقی کے ذریعے ARY میں ملاقات ہوئی آفس میں، اور اشرف شریف کے ساتھ لنچ کیا۔ یہ ملاقات 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ تفتیشی افسر نے پوچھا کہ طارق احمد وسیع سے اس کا کیا تعلق ہے، طارق وسیع کا بات تذکرہ ہو رہا ہے جی۔ تو وقار احمد طارق وسیع ARY میں کام کرتے تھے اور PSL کرکٹ ٹیم مینیج کرتے تھے کراچی کنگز۔ طارق وسیع میرا قریبی دوست ہے۔ 19 اگست 2022 کو طارق وسیع نے مجھ سے درخواست کی کہ میرا ایک دوست اشرف شریف کی حیثیت، اشرف شریف ان کی کینیا میں رہنا چاہتا ہے، دبئی کے ویزے کی میعاد ختم ہو رہی ہے، اس لیے اگر میں دعوت نامہ دے کر سہولت فراہم کر سکوں۔ ویسے طارق نے مجھ سے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی اعتراض نہ ہو تو اس کا دوست ارشد شریف میرے ساتھ رہ سکتا ہے، جس پر میں نے اتفاق کیا اور کہا کہ کوئی حرج نہیں، وہ میرے ساتھ رہ سکتا ہے۔ طارق نے کوئی نہیں دی کہ رازداری کی وجہ سے اپنے دوست کا نام۔ پھر میں نے ارشد کو دعوت نامہ بھیجا، اور جس کی بنیاد پر دوست نے ویزا آن لائن کے اپلائی کیا۔ پھر طارق نے مجھے بتایا سلمان اقبال کے بہنوئی محبوب اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کریں گے۔ پھر محبوب نے مجھ سے رابطہ کیا، بات کی اور ویزا کا طریقہ کار پوچھا، جس پر میں نے اسے بتایا کہ ویزا آن لائن اپلائی کرنا ہوگا، اور میزبان کی جانب سے ایک دعوت نامہ بھی لازمی ہے جو آپ کو جو ضرورت ہو تو بھیجوں گا۔ حقائق تلاش کرنے والی ٹیم جی۔ آگے پھر تفتیش افسر نے محبوب نے آپ سے کب رابطہ کیا؟ وقار احمد نے کہا کہ مجھے مختلف جگہوں سے اشرف شریف کے SMS اور کال آنے لگی، اور اس نے مجھ سے اپنا تعارف کروایا۔ اشرف شریف نے بتایا کہ وہ ایمریٹس ایئر لائن کے ذریعے کینیا آ رہا ہے۔ اشرف شریف نے اپنا مجھ سے رابطہ کیا، اپنے سیل نمبر سے مجھ سے رابطہ کیا اور بھیجا دبئی کا نمبر، اور میں نے اسے اوپر والے نمبر پر آنے کے ویزے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، جس پر اس نے میری تفصیلات طلب کی، کیونکہ نام اور ویزا اپلائی کرنے کے لیے میزبان کی تعداد لازمی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی تفصیلات آگے بھیجی۔ اس کو جب میں نے اپنے پاسپورٹ مجھے بھیجے تو مجھے معلوم ہوا کہ اشرف شریف اینکر پرسن اشرف شریف نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کی تلاش میں مدد کروں۔ کینیا کے سفارت خانے کے ذریعے ویزا ملا، اور وقار احمد نے بتایا کہ ویزے کی منظوری کے بعد مجھے ارشد کی آمد کی تاریخ معلوم ہوئی، اور 20 اگست کو میرے چچا استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئے۔ اشرف شریف میرے چچا جمال بھی کینیا میں رہتے ہیں۔ اشرف شریف میرے مہمان ٹھہرے جی، اور میرے گھر میں ٹھہرے۔ اشرف شریف کے قیام کے دوران سلمان اقبال کے بہنوئی محبوب مجھے پیشکش کی، اور اشرف شریف کے قیام کے تمام اخراجات وہ ادا کریں گے۔ میں نے محبوب سے کوئی رقم لینے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ طارق وسیع نے پوچھا تھا ارشد شریف کے لیے تو میں اسے کینیا میں سہولت فراہم کروں، اور میں کوئی رقم نہیں لوں گا کیونکہ طارق وسیع پچھلے 20 سال سے میرا دوست ہے۔ شام کو ارشد شریف سے ملاقات ہوئی اور انہیں ARY آفس میں اپنی پہلی ملاقات کی یاد دلائی۔ ارشد شریف اپنے مہمان کے پاس ٹھہرے۔ گھر 20 اگست 2022 سے 22 اکتوبر 2022 تک 2 مہینے 3 دن یہ انہوں نے وہاں پہ قیام کیا۔ اور وقار احمد نے کہا کہ جی میں اکثر ان کے پاس جاتا تھا، لیکن زیادہ تر وقت میں اپنے کیمپ میں رہتا تھا، وہ جگہ جہاں وقار امریکی افواج کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اسی لیے ارشد شریف جو ہیں وہ کبھی کبھی وہاں پہ جاتے تھے۔ میرے بھائی جو خرم اور میرے بچوں سے ملاقاتیں ہیں، خاموش اور الگ تھلگ رہتے تھے جی۔ ارشد شریف جو ہیں وہ خاموش طبع تھے اور الگ تھلگ رہتے تھے۔ پچھلے
1 مہینے سے میں نے انہیں نہیں دیکھا کیونکہ میں اپنے کیمپ میں مصروف تھا امریکی سفارت خانے کے ساتھ اور وہ کانٹریکٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک دوست ساجد سے پوچھا جو کینیا میں رہتا ہے اور ٹائل اور سینیٹری کا کام کرتا ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ جانے اور تفریح کا کام حقائق تلاش کرنے والی رپورٹ کی آگے جو رپورٹ ہے وہ ہے کہ وقار احمد نے بتایا کہ صرف ایک بار میں اس کا نام نہیں جانتا اور وہ ایک عمر سے زیادہ شخص تھا۔ میں چلا گیا ارشد کے ساتھ سے ملاقات کے لیے۔ اس شخص نے ارشد کو کچھ رقم دی جو رقم ارشد نے پاکستان سے منگوائی تھی۔ انکوائری افسر نے پوچھا اس شخص نے ارشد کو کتنی رقم دی؟ وقار نے بتایا کہ مجھے نہیں معلوم، ارشد نے مجھے بتایا کہ وہ شخص اس کے دوست کا باپ ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ وہ شخص کہاں رہتا ہے؟ وقار نے کہا میں ان کے پتے سے واقف نہیں اور اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تفتیشی افسر نے پوچھا کہ وہ ملاقات کب ہوئی؟ وقار احمد نے کہا تقریباً 1 ماہ پہلے۔ انکوائری افسر نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مطابق ارشد شریف صرف ایک شخص سے ملے اور پوری مدت کے دوران؟ وقار نہیں، وہ میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ لنچ کرنے جاتے تھے اور میں بھی جاتا تھا، کچھ اور دوست جن سے وہ بھی ملا، میں ارشد کے ساتھ شاپنگ مال بھی گیا۔ ارشد شریف میرے مہمان ہونے کے ناطے میں ان سے تمام اشیاء فراہم کرتا تھا۔ ارشد شریف پاکستانی LEA سے بہت خوف زدہ تھے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بات کر رہا ہے کہ ارشد شریف پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بہت خوف زدہ تھے کیونکہ انہیں گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا ان کی طرف سے اور پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں جسمانی طور پر اذیت اور تذلیل کی جا رہی تھی، اس لیے کینیا میں پناہ لے لی تھی۔ انکوائری افسر نے پوچھا کہ ارشد شریف کے ذہنی تناؤ کی کیفیت کیا تھی؟ وقار نے کہا شروع میں تو بہت ڈرتا تھا لیکن پھر ٹھیک ہو گیا۔ ایک بار اس نے کہا کہ اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں لیکن وہ ڈرتا ہے کینیا سے پاکستان حوالے کی، یعنی کہ کہیں پاکستان کے حوالے نہ کرتے کینیا۔ ارشد شریف کی یہ بات ہے وہ اصل جو چیز ہے کہ اتنا زیادہ خوف تھا اور کہ اس بات کا ڈر تھا کہ کینیا پاکستان کے حوالے نہ کرتے ان کو۔ انکوائری افسر نے پوچھا کہ ارشد شریف کی اس دن کی نقل و حرکت کا مختصر احوال۔ وقار احمد نے بتایا کہ ارشد شریف ہفتہ کو میرے پاس آئے اور رات میرے ساتھ میرے کیمپ میں رہے اور تقریباً 100 کلومیٹر ادھر نیروبی سے، اور پھر 23 اکتوبر کو صبح ہم نے کیمپ میں اکٹھے ناشتہ کیا۔ بعد میں ارشد شریف اور خرم احمد جو ہیں دوپہر کا کھانا کھا کر راوی نامی ایک شخص کے پاس گئے جو میرے ساتھی کے ساتھ فارم پہ کام کرتا تھا جو کہ شہباز کا ہے، اور 3:30 بجے میں ٹریکٹر ٹرالی لے کر راوی کے فارم ہاؤس چلا گیا اور پھر باربیکیو کیا اور راوی اور للو موجود تھے اور تربوز کھا رہے تھے۔ پھر میں اور مورین نے فارم ہاؤس چھوڑا، پھر شام 7 بجے ارشد اور خرم کے پاس گئے اور پیکنگ کے لیے کیمپ لگایا۔ 7:45 بجے فارم ہاؤس واپس آئے، پھر ہم نے رات کا کھانا کھایا اور مقامی امریکی انسٹرکٹر بھی شائعے میں شامل تھے۔ کیمپوں میں امریکی محکمہ خارجہ سیکورٹی کے فوری طرز کی تربیت کرتا تھا اور پھر امریکی انسٹرکٹر کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ امریکیوں نے کیمپ چھوڑ دیا، تاہم ان میں سے ایک امریکی ہمارے ساتھ رہا۔ بعد ازاں میں اپنی اہلیہ، 2 بچوں، شہباز اور امریکن انسٹرکٹرز کے ہمراہ روانہ ہوا اور نیروبی کے لیے روانہ ہو گئے، اور پھر باربیکیو کیمپ خرم ارشد شریف بھی 9:20 پہ رات کو نیروبی جاتے ہوئے خرم نے فون کیا۔ لینڈ کروزر جو تھی خرم کی ٹویوٹا لینڈ کروزر مجھے بتایا کہ گاڑی پر کچھ گولیاں اور فائرنگ کی گئی ہے اور وہ خرم نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اسے تیز کرنے کا مشورہ دیا اور اپنی گاڑی پر چڑھ کر ہمارے فارم ہاؤس پہنچے، وہاں پہ آ رہا ہوں۔ پھر خرم رات 9:40 پر ایک بار پھر مجھے فون کیا اور بتایا کہ ارشد شریف بھائی زخمی ہیں، فائرنگ کوئی کر رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، اس کا جواب نہیں دے رہا۔ میں نے خرم سے کہا کہ وہ اسے نہ روکے کسی بھی قیمت پر گاڑی۔ پھر میں نے مورین کے ساتھ کیمپ سے گاڑی لی، ارشد شریف کے پاس پہنچا۔ پھر میں نے SHO اور SSP کو فون کیا اور بتایا کہ وہاں موجود ارشد شریف پر حملہ کیا، ان سے جائے حادثہ پر پہنچنے کی درخواست کی اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دو۔ بعد میں نے طارق وسیع کو واقعے سے آگاہ کیا
اور کیمپ اور کرائم سین کے درمیانی فاصلے 17 سے 18 کلومیٹر ہے، جبکہ کرائم سین اور جو فارم ہاؤس کے درمیان تقریباً 22 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد میں پہنچا اور فارم ہاؤس پہنچا، خرم کی گاڑی کھڑی تھی، بعد میں نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا، شریف کو زخمی حالت میں پایا لیکن خرم نہیں تھا گاڑی میں موجود، تو ارشد کو جسم کو ہلایا لیکن ارشد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خرم گاڑی میں نہیں تھا لیکن سپرے نہیں تھا۔ میں نے گاڑی تک پہنچنے کے لیے بلایا، پھر اس نے جی ایس یو پولیس نے ارشد کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی، حسن نے بتایا۔ مورین کا کہنا ہے کہ فائرنگ خرم کی گاڑی سے کی گئی تھی، خرم کی گاڑی سے کی گئی تھی جو پولیس اہلکار کو لگی، مورین کا کہنا تھا، یعنی کہ اس کی بیوی کا۔ اس کے ہاتھ پر، لیکن یہ سرحد جھوٹ تھا کیونکہ دونوں کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا۔ انہیں اس کے بعد شہباز اس جگہ آئے۔ شہباز کا تعلق بنیادی طور پر کراچی سے ہے کیونکہ کینیا کی دوہری شہریت بھی رکھتی ہے، اور شہباز کی آمد کے 15 منٹ پولیس بھی جائے وہ پہنچے اور وہاں سے تعزیت کی، اور تھوڑی دیر بعد جبکہ پولیس نے مجھے بتایا کہ فائرنگ خرم کی گاڑی سے کی گئی اور ایک گولی لگی اس کے ہاتھ پر، اور پولیس کانسٹیبل میں نے اس کی تردید کی اور وضاحت کی کہ میرے بھائی خرم کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا اور خرم کا اسلحہ اس کی سیف میں پڑا ہوا ہے اور اس سے استعمال کیا گیا پچھلے 2 سال سے، اور اسے کہا کہ وہ فورنزک وغیرہ کے لیے لے جا سکتے ہیں۔ پھر میں ایس ایس پی کو پیشکش کی کہ وہ خرم کی گاڑی کی تلاشی لے کر کسی قسم کے اسلحہ گولہ بارود کے لیے جائے، لیکن پولیس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پولیس نے گاڑی کی تصویریں لیں۔ کینیا پولیس نے خرم کو گرفتار نہیں کیا، پولیس نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور لیکن تصدیق کے لیے خرم کو جائے وقوع پر نہیں لے گئے، اور خرم اس واقعے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ارشد پر 5 گولیاں چلائی گئیں، اور لیکن سی آئی ڈی پولیس نے مجھے بتایا کہ گاڑی پر 10 گولیاں چلائی گئیں، جس میں 1 گولی ٹائر پر لگی، اور انکوائری افسر نے پوچھا کہ FFT نے کینیا سے تفتیش کی ترقی کے بارے میں پوچھا، ڈیولپمنٹ کے بارے میں پوچھا، تو وقار احمد نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ پولیس اور اوورسائٹ اتھارٹی نے ہمیں پولیس میں بلایا، پولیس اسٹیشن بلایا اور ہمارے بیانات لیے۔ گولی لگنے سے ارشد شریف موقع پر جہاں بھاگ ہو گئے، اور ایمبولینس نہیں بلائی جب پولیس ارشد شریف کو شفٹ کر رہی تھی، اور جی ایس یو ایک پک اپ میں جس میں انہوں نے کمبل دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل سروسز یونٹ کینیا کی پولیس کے پاس سڑکیں بند کرنے کا کوئی مینڈیٹ ہے، پولیس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ سڑک پر خرم کو بھی سڑک پر کوئی گشت کرنے والا اہلکار نظر نہیں آیا، لیکن صرف سنا کہ گولیاں جو ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ بعد میں پولیس نے خرم کو چھوڑ دیا اور لے گیا۔ ارشد بھائی کی لاش پولیس پک اپ میں اٹھا کر ہسپتال مردہ خانہ منتقل کر دی گئی۔ پولیس اہلکار مورین کے ساتھ ڈسپوزل کے ساتھ سلسلے میں رابطے میں تھا۔ مردہ خانے میں لاش ارلی میرے ذرائع کے مطابق تھری حقائق طلع۔ اس کے بعد اسکواڈ میں شامل اہلکار جس نے خرم کی گاڑی پر فائرنگ کی، اسکواڈ میں ایک شامل افسر، 2 اہلکار اور ایک ڈرائیور اور افسر نے خرم پر فائرنگ کر دی تھی۔ یہ کہانی وہ سنا رہے ہیں جی۔ اور پولیس نے سڑکوں پر چھوٹے پتھر بھی بچھائے تھے کیونکہ انہیں ایک کی اطلاع تھی چوری شدہ کار جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ تاہم ایک چیز جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ کہ انہیں مین روڈ بلاک کرنا پڑا کیونکہ نیروبی سے آ رہی، تاہم انہوں نے دوسری سڑک بلاک کر دی۔ بلاک کو قریب دیکھنا چاہ رہے تھے۔ پھر انکوائری افسر نے پوچھا کہ پولیس اس چوری شدہ گاڑی کا انتظار نہیں کر رہی تھی یا انتظار کر رہی تھی اس ارشد کی گاڑی کے لیے؟ تو وقار نے کہا میں اس پر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، براہ کرم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی ہماری کمیٹی نے پوچھا کہ پولیس جو ہے وہ چوری والی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی یا ارشد شریف والی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، اس کا جواب وقار نے نہیں دیا۔ صرف ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو مددگار ثابت ہو۔ میرے ذرائع نے اس کی تصدیق کی ہے کہ چوری شدہ گاڑی پہلے ہی برآمد کر لی گئی تھی، تاہم ڈی سی آئی افسران نے اس کی اطلاع نہیں دی۔ گاڑی کی بازیابی کے بارے میں جی ایس یو میں نے اسے فارم ہاؤس کا سفر کیا۔ انکوائری افسر نے پوچھا کہ چوری کی گاڑی کی تفصیل کیا تھی؟ چوری کی گاڑی خرم کی گاڑی سے نہیں ملتی کیونکہ چوری ہونے والی گاڑی مرسڈیز بینز اور خرم کی گاڑی لینڈ کروزر تھی۔ لینڈ کروزر پر فائرنگ کی، ورنہ V8 پہلا واقعہ جس میں کینیا کی پولیس نے مالکان کو سلام کرتے تھے۔ وہ لینڈ کروزر بڑی گاڑی کو تو سلام کیا جاتا ہے جی،
تو اس لیے فائرنگ کیسے کی جاتی ہے تو باقی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا.